बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सहर रमज़ान का दूसरा अशरा और आज 13वां रोज़ा है। सहर रमज़ान के साथ मैं आपका मेज़बान अब्दुल जलील खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। K2 टेलीविज़न पे आप ये खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं जो हम आपकी खिदमत में लेकर आते हैं। और इस प्रोग्राम में मेरे साथ होते हैं स्टूडियोज़ में मसूद अहमद अलवी साहब, जो मजहबी स्कॉलर हैं और फैकल्टी मेंबर हैं ये इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। आज का प्रोग्राम मैं चाहूँगा कि इसमें हम ज़रा थोड़ा सा मौज़ूआत जो हमने डिस्कस किए वो बहुत ज़्यादा हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने बात की, अब थोड़ा सा दुनियावी मसाइल भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि लूट मार का ये नेकियों का महीना तो है ही है, लेकिन अगर कभी कभार ऐसा मौका आ जाए कि कोई अपनी बिज़नेस की कोई प्लानिंग करनी है, मतलब अपने उन औकात में कि जिसमें आप अपनी इबादत नहीं कर रहे तो कर सकते हैं। यानी मतलब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो रमज़ान में ही आपको मिल गई है, तो उसमें कोई कबाहत तो नहीं है कि अगर उसके लिए आप थोड़ा सा वक्त सर्व कर लें या उसको एक्सप्लोर कर लें। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। बात यह है कि इस बात को एक हदीस के अगर रोशनी में हम देखें तो बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। वो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद है। अब हमें अपनी ज़िंदगी को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए, जो हमारे गोल्स हैं, इंटेंशंस हैं, कि हमने दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने वाला आदमी बनना है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ास अमाल किए जाएं, बल्कि जो हमारी जॉब है, जो हमारा कारोबार है, उसके ज़रिए भी हम दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा उसका कारोबार है और उसने अपने कारोबार में ये नीयत की हुई है कि मैंने कमाना तो है ही है, लेकिन मैंने लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाना है, हलाल रोज़गार करना है। हाँ जी। तो अगर वो इसकी प्लानिंग कर रहा है तो जब नीयत ऊपर ठीक है तो नीचे जो उसकी प्लानिंग और काम होगा और जो उसकी एफर्ट है वो भी नेकी काउंट होगी। अच्छा, नए जो स्टूडेंट्स होते हैं, बाज़ औक़ात जब हमारी प्रोग्राम्स के अलावा भी आपसे डिस्कशंस हो रही थी तो आपने बताया था कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं मेरे पास आते हैं, मुख्तलिफ़ दीनी मसाइल पूछते हैं। फिर आपने एक बड़े अच्छे वाक़े का भी ज़िक्र किया था कि वो मुझसे क्वेश्चन पूछ के फिर आपस में खुसर-पुसर करके कुछ मुस्कुरा रहे होते थे। तो मैंने उनसे पूछा आपकी मुस्कुराहट की वजह, तो उन्होंने फिर बताई कि जी ये इसलिए क्योंकि हमें कहीं वहाँ से कुछ इस तरह जवाब नहीं था मिला। और एक मरतबा मौलाना तारिक जमील साहब को मैंने सुना कि उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की कि जी मुझसे एक बंदे ने बात की कि जी एक शिरक नहीं कीता बाकी सब कुछ कर बैठा, तो मेरे लिए भी कोई रास्ता है। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने उसको कहा भाई क्यों नहीं, मौत तक तेरे लिए तौबा के दरवाज़े खुले हैं, कभी भी तू मौत से पहले तौबा कर ले और अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, तो जवान आदमी है। अच्छा, अब इसी तनाजुर में मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं वो देखते हैं दुनिया को, मगरिब का गलबा ज़्यादा है इस वक्त दुनिया पर, और जिस तरह बुनियादी तौर पर दीन इस्लाम का और या एक प्योर इस्लामिक और एक मोमिन आदमी का जो एक हुलिया, एक गेटअप जहन में होता है, उनको बड़ा मुश्किल लगता है कि यार इसको अडॉप्ट करना, क्या हम इस माशरे के साथ फिर चल सकेंगे, नहीं चल सकेंगे। ये एक चीज़ होती है, वो डिस्कस नहीं करते, लेकिन एक उनके जहन में चल रही होती है। फिर ये भी उनके जहन में होता है, यानी एक मैंने ये भी देखा कि बैरून ममालिक में जो मुसलमान हैं वो इस्लाम पे बहुत ज़्यादा कारबंद होते हैं, वो हमसे बहुत अच्छे मुसलमान हैं, क्योंकि वो एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पर इस तरह का माहौल नहीं दीनी। यहाँ पर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक दीनी एक तरतीब बनी हुई है, सब कुछ है। रमज़ान का किस तरह से एहतमाम होता है, तरावियों का किस तरह से एहतमाम होता है। एक बंदे के ईमान का लेवल क्या होता होगा कि वो एक गैर मुस्लिम मुल्क में रहते हुए भी अपनी इन सारी चीज़ों को कायम व दायम रखता है। तो इसके हवाले से आप क्या करेंगे कि वो इस्लाम तो मुश्किल का मज़हब नहीं है, इस्लाम में तो आसानियाँ रखी गई हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे कि वो बैलेंस अपनी ज़िंदगी में कैसे रख सकते हैं? जी बिल्कुल, ये इस लिहाज से सवाल अहम है कि आजकल बहुत से स्टूडेंट्स इन हालात से गुज़रे हैं और गुज़र रहे हैं, और हमने भी जो अपनी स्टूडेंट लाइफ गुजारी है उसमें इन चीज़ों को बहुत करीब से देखा है। मैंने मतलब जिस तरह आपसे पहले भी हम वो बड़ी डिस्कशन में एक चीज़ सामने आ रही थी कि दीनी तालीम भी हासिल की और अल्लाह पाक ने मौका दिया असरी तालीम के हुसूल का भी। तो इस वक्त ना हमने जो चीज़ें देखी वो ये थी कि इन दोनों चीज़ों में तवाज़ुन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ ये है कि हम
کسی بھی موقع پہ اگر کوئی پلاننگ وغیرہ کریں یا ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں ایکسٹریم پہ. ایکسٹریم جو ہے نا وہ برباد کر دیتی ہے, کسی بھی لحاظ سے ایکسٹریم ہو. ایکسٹریم یہ بھی ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں نے صرف گیٹ اپ بنا لیا تو میں کامیاب ہو گیا ہوں, نہیں. اور ایکسٹریم یہ بھی ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اگر میں نے جو ہے نا یہ مخصوص کام کر لیے تو میں کامیاب ہو گیا. میں اس چیز کو مزید کھولتا ہوں کہ بعض اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو مطلب ویسٹرن کا غلبہ, اس کلچر کا ہمارے اوپر ایک انفلوئنس ہے اور اس کو ہم اتنی آسانی سے اپنے سر سے اتار نہیں سکتے. تو اور اس کی جھلک ہمیں جو ہمارا ایک ایجوکیشن ہے اس میں بھی نظر آتی ہے. یہ جو ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کوا چلا ہنس کی چال اور بھول گیا اپنی بھی, وہ کہیں ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ ہم ویسٹرن کی کو فالو کرتے کرتے اپنی روایات بھی بھول جائیں اور پھر اس میں بھی ہم کمال حاصل نہ کر سکیں اور یہ بھی ہمارے سے پیچھے. اچھا, جہاں آپ پڑھاتے ہیں, اب آپ نے تو ڈسکشن کو کھول دیا, میں ذرا اس کو مشکل بنا رہا ہوں, اجازت چاہتا ہوں آپ سے. آپ جن اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں ان میں میل بھی ہوں گے, فیمیل بھی ہوں گی, ٹھیک ہے, کو ایجوکیشن ہے. بعض لوگ تو اس چیز کو ہی غلط سمجھتے ہیں کہ کو ایجوکیشن اسلام میں ہے ہی نہیں, یہاں تک کہ آپ جو ہے کسی خاتون سے بات تک نہیں کر سکتے, پردہ تو صرف چہرے کا نہیں ہے یا مطلب صرف ایک حجاب جس طرح سے ہوتا ہے, آواز کا بھی ہے. اس معاملے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اسلام ایک سسٹم کے تحت چلنے والا دین ہے. میں بھی پڑھا رہا ہوں, میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور یہاں پہ جو ہے نا کو ایجوکیشن نہیں ہے, یہاں پہ سیپریٹ ہے. اور لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف یہاں کا نہیں ہے نا. آپ نے تو بڑی پورے پاکستان کی بات کی اور پاکستان میں بہت زیادہ تعلیمی ادارے ایسے ہیں جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے. صرف پاکستان نہیں, تمام مسلم ممالک کو بالکل ایسا ہی ہے بلا تخصیص, یعنی کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ممالک ہو, وہاں پہ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ اسلام نے بہت سی چیزوں میں نا جو اس نے پابندیاں رکھی ہیں وہ ایک سسٹم کے تحت ہیں. مثال کے طور پہ اگر پردے کا بھی حکم دیا گیا ہے تو وہ اس طرح محتاط حکم ہے کہ اس میں انسان کو گناہ کے دوائی سے اس سے پہلے ہی اس کو بچانے کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اس سے گناہ سے وہ بچ جائے, تاکہ کیونکہ ہمارے مطلب آپ اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے کہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر بھی اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں لیکن بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں جہاں پہ آپ پابندی زیادہ رکھیں گے, مثلاً پاکستان ہے, یہاں پہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں, یہاں پہ گناہ کے اور بدکاری کے مواقع بھی نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود کیسز آ جاتے, جس چیز سے روکا جاتا ہے فطری طور پہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف لگاؤ زیادہ ہو جاتا ہے. دوسری جانب آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں کہ وہاں پہ ہمارے مسلمان سٹوڈنٹس کو ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہے اور اس کے اوپر وہ قائم ہے کہ ان کے لیے یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی. اب دو طرح کے بندے ہیں, ایک وہ بندہ ہے جس کا ایمان مضبوط ہے, وہ تو وہاں پہ سروائیو کر جائے گا. جو ایمان جس بندے کا مضبوط نہیں ہے وہ بندہ تو اگر آپ نے کو ایجوکیشن نہیں بھی رکھی تب بھی وہاں پہ بھی وہ پھسل جائے گا, تو وہ گناہ کا موقع ڈھونڈے گا اور اس کو ملے گا اور وہ اس اپورچونٹی سمجھتے ہوئے اس کو اویل کرنے کی. یعنی اسلام میں کچھ اتنی زیادہ سختی پابندی نہیں ہے جس کو بعض لوگ بنا دیتے ہیں. نہیں, اسلام میں اب دیکھیں, اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اسی چیز کو دیکھیں تو بات یہ ہے کہ جتنا آدمی بچ سکتا ہے کوشش انسان کو کرنی چاہیے کہ وہ رمضان کا مبارک مہینہ بھی ابھی چل رہا ہے, اس میں ٹریننگ کے مرحلے سے گزرتے ہوئے آدمی بچے, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آدمی نا ایک میں حدیث ہے, نہیں حدیث نہیں ہے, قول ہے. وہ قول یہ ہے کہ ایک آدمی ہے, اس کو ایک موقع مل گیا ہے جوان لڑکے کو, جوان لڑکی کو قرآن پڑھنے کا, اور وہ جو چیز پڑھنا چاہتے ہیں وہ قرآن ہے, اور جو جگہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے, اور جو پڑھنے والے بندے ہیں وہ حسن بصری ہیں اور رابعہ بصریہ ہیں. تو تب بھی ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ بچیں اس سے, کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ بڑے طریقے کے ساتھ حملہ اور وار کرتا ہے. سبحان اللہ, بڑے طریقے سے اور بڑے تدبر کے ساتھ آپ نے اس کا جواب دیا, اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی
समझ आ गई होगी, मुझे भी समझ आ गई। तो इस वक्त हमारे पास जी खाने पीने के हवाले से सेगमेंट है। अहमद शेर साहब जो हैं वो हर बार हमारे लिए एक रेसिपी लेकर आते हैं, तो आज भी देखते हैं कि अहमद शेर हमारे लिए क्या मज़े मज़े की रेसिपी लेकर आएँ। हमारी माएँ बहनें जो घरों में बैठी हुई हैं इस वक्त कुकिंग कर रही हैं, वही थोड़ा सा हमतन गोश हो जाएँ, क्योंकि अहमद शेर आपके लिए बड़ी इकोनॉमिकल कम खर्च बाला नशीन किस्म की डिशेज़ लाते हैं। आइए शेफ़ अहमद शेर से सुनते हैं एक मज़े मज़े की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जब लफ्ज़ उम्मीद मेरे ज़ुबान पे आया तो कल की बात याद आई कि हम हमेशा अच्छी उम्मीद रखते हैं, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। जब अच्छी उम्मीद रखेंगे तो डेफ़िनेटली उसका जो रिज़ल्ट है वो भी अच्छा ही आएगा। रमज़ान बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा गुज़र रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 13वीं सहरी की सहरी करने जा रहे हैं। मैं अब रोज़े की बात करने लगा था कि अफ्तारी करने जा रहे हैं, अभी सहरी की नहीं, अफ्तारी करने जा रहे हैं। और आज की रेसिपी बहुत मज़े की है। आप कहेंगे क्या मज़े की है? कुछ अर्सा पहले हम सब लोग गिलगित गए थे। गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़बरदस्त हमारा जो पूरा टूर था रहा। वहाँ पे बहुत सारी रेसिपीज़ सीखी, बहुत जो गिलगित का कुज़ीन है वो बहुत करीब से देखा, हुंज़ा का कुज़ीन बहुत करीब से देखा और बहुत अच्छी चीज़ें जो कि मैंने ज़िंदगी में शायद वो टेस्ट कहीं पे नहीं लिया था, वो वहाँ मज़ा आया। तो वहाँ की एक रेसिपी है जो कि मैं चाहूँगा कि आप अगर सहरी में बनाएंगे तो आपको एनर्जी भी बहुत मिलेगी और साथ में मज़ा भी बहुत आएगा। वो लोग स्पेशली उनके लिए जो कि पराठा नहीं खाते लेकिन ऐसी कोई चीज़ खाना चाहे उनके लिए है। बात अगर आज की रेसिपी की करूँगा तो चप शुरू एक बहुत मशहूर, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही गर्म और बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। जब कभी भी आपका गिलगित जाना हो और गिलगित के बाद आप हुंज़ा जाते हैं तो जगह जगह पे मुख्तलिफ़ ढाबे लगे होते हैं और वहाँ पे चप शुरू मिलते हैं और वो चप शुरू वाकई ही मज़े के होते हैं क्योंकि बिल्कुल सब कुछ जो होता है फ्रेश होता है। स्पेशली अगर गोश्त की बात की जाए तो गोश्त वहाँ के जो कि वहाँ यॉक होते हैं जी, अमूमन सर्दियों में तो वो ऊपर चले जाते हैं पहाड़ी, लेकिन गर्मियों में यहाँ पे इस इलाके में आते हैं तो फिर वो वहीं पे ज़बा और फिर उसका गोश्त का कीमा बनना और फिर उसके चप शुरू बनना, ये रेसिपी है। और रेसिपी की चीज़ें आप अपने पास नोट करें जी। आटा चाहिए होगा बिल्कुल प्लेन, जिस तरह के हम लोग रोटियों के लिए लेते हैं या पराठों के लिए गूंदा हुआ। अगर तो आपने एक चप शुरू बनाना है तो एक पेड़ा लेंगे, अगर तो आपने 2 बनाने हैं तो उस हिसाब से आप लेंगे। आपने उसके बाद कीमा चाहिए होगा बिल्कुल ताज़ा। अगर तो आप वही चप शुरू खाना चाहें जो कि हुंज़ा साइड पे मिलती है तो फिर तो आपको बीफ लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डाइट कॉन्शियस है या वेट कॉन्शियस है तो फिर आप चेंज कर सकते हैं, इसमें वाइट मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें चिकन ऐड करें, आप इसमें चिकन के वाइट मीट का हिस्सा और इसके अलावा फ़िश आप यूज़ कर सकते हैं या फिर छोटा गोश्त, लेकिन जो असल मज़ा है वो इसका बीफ में ही है। तो वो आप लेंगे थोड़ा सा जितना कि आपको चाहिए, मतलब 1 कप के लिए 1 कप मेरे ख्याल में 2 से 3 चप शुरू के लिए काफ़ी हैं। उसके बाद मसाले वो जो कि आपको पसंद है, चाहे वो अचार मसाला हो जो कि अभी बना नहीं होता, पैकेट्स में मिलता है अमूमन, या फिर चिकन कढ़ाई मसाला, जो सालन मसाले होते हैं वो, करी मसाला, सुरख मिर्च और हल्दी और धनिया पाउडर और इसके अलावा ज़ीरा और नमक, ये आम से मसाले जो कि अमूमन हम घरों में यूज़ करते हैं वही मसाले हैं। थोड़े से अपनी पसंद के मुताबिक, अगर आपके पास 1 कप है तो फिर आप ½ टीस्पून सारे मसाले लेंगे। अगर तो आपने ज़्यादा की क्वांटिटी रखनी है, थोड़ा सा स्पाइसी रखना है तो फिर वो आपकी मर्ज़ी। अच्छा करना कि, और इसके अलावा प्याज और धनिया भी बिल्कुल फाइन चॉप हुआ आप कीमे में मिक्स करेंगे, सारे मसाले मिक्स करेंगे और उसके बाद आपने रोटी के ऊपर रखना है। लेकिन इसका जो तरीका है इसको बेलने का, कि जब आप इसको फ़ोल्ड करते हैं तो उसमें एक बहुत मज़े से एक अच्छा सा डिज़ाइन बनता है, तो वो करेंगे, फ़ोल्ड करना है। और फिर उसके बाद जब आप फ़ोल्ड करेंगे देखेंगे कि कहीं से कोई ऐसा छोटा सा सुराख भी ना हो जिससे जो कि अंदर आपने कीमा इसमें रखा है वो दम में ना पके, तो लिहाजा उसका ख्याल रखना है। अच्छा, तवा गरम करना है और आपने चप शुरू उसके ऊपर डालना है। जैसे रोटी को सेकते हैं बहुत हल्की आंच पे, कम आंच पे, वैसे ही आप इसको इस तरह सेंकेंगे। फिर उसके बाद एक साइड से, दूसरी साइड से, फिर तीसरी साइड से। ऐसा लगता है जैसे कि एक फूल जाता है और फूलने के बाद इसमें अंदर भाप होती है, तो लिहाजा उस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि वो फूले अच्छे तरीके से। उतार के आप अपने वैसे रोल करके खाएं, क्योंकि मैंने वहाँ पे अमूमन लोगों को देखा वो वैसे ही कागज़ में लपेट के, जैसे यहाँ पे रोल
ملتے ہیں ویسے ہی آپ کھانا شروع کر دیتے ہیں. چاہے تو آپ دہی کے ساتھ کھائیں, آپ کو بہت مزہ آئے گا. آج کی ریسیپی بہت انٹرسٹنگ, لیکن جو اصل چپ شروع ہے وہ آپ کو ہونزا میں ہی مل سکتے, لیکن یہاں پہ اگر ٹرائی آپ کریں گے تو شاید آپ کو یہ بھی بہت اچھا لگے. امید ہے اچھا, اگر آپ نے چپ شروع کے اوپر تو ویسے عموماً کبھی بھی آئل گھی نہیں لگاتے, لیکن اگر آپ لگانا چاہیں تو تھوڑا سا لگائیں گے, مزہ دوبالا ہوگا. آج کی ریسیپی اسپیشلی گلگت سے تعلق رکھنے والے, بلتستان سے تعلق رکھنے والے بہت ان کو پسند آئی ہوگی, اور اسپیشلی ان لوگوں کو جو کہ مختلف قسم کے کوزین ٹرائی کرنا چاہتے ہیں ان کو تو بہت اچھی لگی ہوگی. آج ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. احمد شیر سے ملاقات ہوئی, آپ کی ریسیپی آپ نے سنی, اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے سمجھی بھی ہوگی, کیونکہ اس کے سمجھانے کا طریقہ بڑا اچھا ہوتا ہے, اور کم خرچ بالا نشین تو میں پہلے ہی کہہ چکا تھا. تو ہمیں بھی ویسے تھوڑی بہت کوکنگ سیکھنی چاہیے, کیونکہ کبھی کبھار ایسے مواقع آ سکتے ہیں, کبھی انسان کہیں ایسے ملک چلا جائے, کسی ایسی جگہ چلا جائے کہ مجبوری کے طور پہ انسان کو کوکنگ کرنی پڑے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسندیدہ غذائیں تھیں اس کے حوالے سے کچھ بات کر سکتے ہیں کہ ان کی محبوب کون سی غذائیں تھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں پہ بڑا موٹیویٹ کیا ہے لوگوں کو, اور وہ چیزیں اگر ہم دیکھیں تو وہ چیزیں ایسی ہیں جو حفظان صحت کے بھی بڑے قریب تر وہ چیزیں ہیں, بلکہ جو اطباء اور حکماء ہیں وہ ان چیزوں کو ریکمینڈ بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ غذا تھی وہ دودھ تھا. دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول بھی فرمایا, اور بلکہ دودھ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دعا بھی پڑھی ہے. تو وہ دعا ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من. اے اللہ, میں اس کا ترجمہ کروں, اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت نصیب فرما, دودھ میں, وزدنا من, ہمارے لیے زیادتی کر اس میں, اس کو زیادہ فرما دے ہمارے لیے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی اس کے اندر دودھ ہماری توانائی میں, ہماری انرجی میں کتنا زبردست کردار ادا کر رہا ہے. دوسری چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی ہے وہ شہد ہے, اور شہد بھی اب آپ دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. بلکہ ہمیں جو دیسی ٹوٹکے گھروں میں میری والدہ مجھے تو دیتی رہی ہیں, اور میں خود بھی اب میں نے اپنی عادت بنا لی ہے کہ جو ہماری مروجہ میڈیسن ہے نا, کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان سے بندہ بچے, کیونکہ مروجہ میڈیسنس میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز لے رہے ہیں, ایک چیز کا علاج کر رہے ہیں, اور وہ کہیں دوسری جگہ پہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو رہی ہے. لیکن یہ جو شہد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی, اس کے اندر تو برکتیں ہیں, اس کے اندر صحت ہے. تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی بھی ہے اور لوگوں کو بتائی بھی ہے وہ کلونجی ہے, اور فرمایا کہ اس کے اندر بہت سی بیماریاں, غالباً 99 نام لیا کہ اتنی بیماریوں کی اللہ رب العزت نے اس کے اندر شفا رکھی ہے. اب اس سے ایک میسیج ہے میرے اور آپ کے لیے, وہ میسیج یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوراک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر تھی اس زمانے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک پلاننگ کے تحت تناول بھی فرمایا ہے, اور وہ ایسی چیزیں تھیں جو چیزیں صحت کے لیے بہت اچھی تھیں. ہم لوگ آج کل جو غذائیں استعمال کرتے ہیں نارملی اس کے اندر ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ چیز, اور اب تو فاسٹ فوڈ کا ایک ایسا بخار چڑھ گیا ہے, معذرت کے ساتھ میں کہوں گا, ہمارے گھروں میں آ گیا ہے, ہمارے دروازوں تک آ گیا کہ ہم لوگ کہتے ہیں جی بس یہ تو بہت بڑا سونا ہے, اور انتہائی مضر صحت, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید جو ہے نا یہ ہماری دنیا داری ہے, اور اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دین کے ساتھ اس کا تعلق کس طرح سے ہے, یہ آپ کی صحت کو متاثر کرے گی, آپ کی صحت متاثر ہوگی, آپ کی عبادات متاثر ہوں گی, آپ کی عبادات متاثر ہوں گی تو آپ دنیا میں آئے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, تو آپ کیسے اس کو راضی کر پائیں گے. ایک میں حدیث اکثر اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہوتا ہوں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ایک تندرست اور توانا مومن ایک کمزور اور نحیف مومن کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. اچھا, اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ایک کویشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا. پلاننگ کو دین اسلام میں, رمضان کا حوالہ بھی, رمضان میں بھی ہم بات کر سکتے ہیں, اور پلاننگ تو چلیں رمضان میں بھی کر سکتا ہے بندہ.
پلاننگ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پلاننگ کی ضرورت نہیں، جب اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا، کل کا بندوبست کرنا ہی اسی نے ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، تو وہ رزق دے گا، یا مطلب جو بھی ذریعہ معاش ہے اس کے حوالے سے پلاننگ دین اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ زبردست سوال ہے. پلاننگ دین اسلام میں موجود ہے، اور صرف یہ نہیں کہ موجود ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہر شعبے کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے. اگر آپ اکانومی کو دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک ارشاد ہے، الاقتصاد فی المعیشت نصف العقل، اور ڈائریکٹ ریلیونٹ حدیث پلاننگ کے بارے میں، لا عقل کالتدبیر. تدبیر اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ معذرت اس سے پہلے والی حدیث کا بھی ترجمہ کر دیں. جی اس سے پہلے والی Repeat حدیث بھی کر جی دیں جی تھوڑا جی سا. وہ ہے الاقتصاد فی المعیشت نصف العقل، یعنی کہ جو آپ کی منتھلی ایک جو آپ کی انکم ہے اس کے اندر آپ تدبیر کے ساتھ چلیں، اس کے اندر اعتدال کے ساتھ چلیں. جی گھریلو معیشت میں اعتدال کے ساتھ چلیں تو یہ بڑی عقل مندی کی بات ہے. یہ کس طرح کہ جو ہماری ایک کہہ لیں انکم ہے، جو ہمارے وسائل ہیں ذرائع کمائی کے، وہ اور جو ہمارا خرچ ہے، ان دونوں کے درمیان بیلنس ہونا چاہیے. یہ تعلیمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دوسری حدیث دوسری حدیث جو صرف پلاننگ کے بارے میں ہے وہ ہے لا عقل کالتدبیر. تدبیر کے لفظ کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو وہ پلاننگ ہے، اور اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ پلاننگ جیسی، تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں ہے. سبحان اللہ. تو پھر ابھی جب میں دوسرا کوشچن کرنے لگا تھا، شاید مجھے اس کا جواب پہلے سے ہی مل گیا، اور ماشاءاللہ بڑے آپ اچھے طریقے سے سمجھاتے بھی ہیں. یعنی جمع پونجی بنانا، جی بعض لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ یار یہ آپ کیوں کر رہے ہیں. بعض لوگ جو ہم نے دیکھا جو بڑے ہوتے ہیں اور ان سے ہم دیکھ کے سیکھتے ہیں کہ وہ کرتے تھے، جمع پونجی بناتے تھے بنا کے، اور پھر ان کے ذہن میں پلاننگ پہلے سے ہوتی تھی. یہاں تک کہ جو بہت زیادہ جو اپنی بیٹی کو بیانا ہے تو اس کے لیے کوئی وہ جمع پونجی بنا رہے ہیں، کوئی اپنے خرچ میں سے ہلکا بچا رہے ہیں کہ کوئی برے حالات نہ آ جائیں. کسی نے کوئی سبق لے لیا چونٹی سے کہ اس موسم نے اس نے جمع کرنا ہے، اس موسم نے اس نے کھانا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ ایسا زبردست سوال ہے کہ دیکھیں ہم نے اس میں ایک چھوٹے سے فرق کو سمجھنا ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ پلاننگ ہے یا نہیں ہے. میرے خیال میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز میں فرق برقرار یا ملحوظ نہیں رکھتے کہ ایک ہے پلاننگ کرنا، ایک ہے اس کو اپنے اوپر سوار کرنا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ بہت سے مواقع پر اس چیز کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں. سوار کرنا کیا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے وہ میں نے اپنے دم پہ کرنا ہے، اپنی جان لگا کے کرنا ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی. یہ بے وقوفی ہے. بیلنس کس طرح ہوگا؟ پلاننگ بھی کریں اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں اور اللہ سے مانگتے رہیں، ساتھ اللہ سے مانگتے رہیں. ایکسٹریم پہ نہیں جانا، دونوں ایکسٹریم پہ نہیں جانا کہ آپ بالکل پلاننگ کو چھوڑ دیں کہ اس کا زندگی میں کوئی رول ہی نہیں ہے. یہ بھی غلط ہے. اور پلاننگ کو اتنا سوار کر لینا کہ میری پلاننگ حرف آخر ہے، جو کچھ کرنا ہے میں نے کرنا ہے، نہیں. اس کے لیے مجھے وہ پنجابی کا شعر بہت اچھا لگتا ہے. مجھے پنجابی آتی نہیں، پسند بہت ہے. تھوڑا سا کوٹ کروں گا، اگر گڑبڑ ہو گئی تو معذرت. کہ مالی دا کام بوٹے لانا، مالک دا کام پھل پھل لانا، او لاوے یا نہ لاوے. یعنی ہماری ذمہ داری کہ ہم نے بیج لانا ہے، اور باقی اس میں پودا نکلے نہ نکلے، اس میں پھل لگے نہ لگے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام. اور اس میں نا ایک بہت، اور اس کی رضا پہ بھی ہمیں راضی ہو جانا ہے کہ پھل آیا تو بھی راضی، نہیں آیا تو بھی راضی رہے. یہ وہ بات ہے جو ابھی میں اس میں ایڈ کرنے لگا تھا کہ نتیجہ پھر ہم نے اللہ پہ چھوڑ دینا ہے کہ بھئی جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. ہماری طرف سے کوشش ہے، ایفرٹ ہے، پلاننگ ہے، وہ کرنی ہے، اس کو نہیں چھوڑنا. اور پھر ڈسہارٹ نہیں ہونا اگر کوئی پلاننگ غلط ہو جائے. جی بالکل. وقت ہوا چاہتا ہے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آئیے سنتے ہیں.
بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکر و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نعمتیں بانٹتا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا
سارا تو سامان گیا، تم نے ہی چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنی۔ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مسعود احمد علوی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، ان سے بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے۔ 13واں رمضان ہے جی، دوسرا عشرہ، اور اس کی دعا ایک مرتبہ آپ پھر بتا دیجئے، کیونکہ جن ویورز نے ہمارے وہ پروگرام نہیں دیکھے ہوں گے جس میں آپ نے یہ دعا پڑھی تھی پہلے، تو وہ ذرا بتا دیجئے اور اس کی فضیلت پہ روشنی۔ دوسرا عشرہ جو رمضان المبارک کا 10واں روزہ گزرنے کے بعد، یعنی 10ویں روزے کی شام سے شروع ہوا تھا، وہی اب چلے گا تقریباً 20 رمضان المبارک، جب 20واں روزہ ہوگا تب تک یہ عشرہ قائم رہے گا، اور عشرہ 10 دن کو کہتے ہیں، یہ بھی ہم نے بیان کیا تھا۔ اور ان ہر 10 دنوں میں ایک خاص دعا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمت جس طرح سے متوجہ ہے ہمیں وہی مانگنا چاہیے۔ اور اس عشرے کی دعا، چونکہ اس کا نام ہے عشرہ مغفرت، تو جو دعا مانگنی ہے وہ بھی اللہ رب العزت سے مغفرت والی مانگنی ہے۔ تو جو دعا جس کا اہتمام کرنا چاہیے، اگر عربی میں پڑھ رہے ہیں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں آپ کی اجازت سے اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی، اے اللہ میں آپ سے استغفار کرتا ہوں، توبہ طلب کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، من کل ذنب، اپنے ہر گناہ کے بارے میں، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور میں اس پر توبہ بھی کرتا ہوں۔ تو آپ میری بخشش فرمائیں، مغفرت فرمائیں، استغفر اللہ ربی، میری مغفرت فرمائیں، میں مغفرت کا طلبگار۔ اچھا، یہ دعا لمبی ہے، بہت سے ہمارے ناظرین ایسے ہوں گے جن کے لیے شاید اس پوری کا تلفظ کرنا مشکل ہو یا پڑھنا یاد کرنا مشکل ہو، تو صرف استغفر اللہ کا ورد بھی اگر آپ جاری رکھیں تو یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے اور اثر سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی آپ اللہ رب العزت سے اللہ کی مغفرت کو بیسیکلی طلب کر۔ صحیح، اسی سے ایک کوشچن جنم لیتا ہے توبہ سے اور استغفار سے، کہ کب تک انسان کے پاس یہ توبہ کا دروازہ کھلا رہنے کا چانس رہ سکتا ہے؟ ایک تو ایک انسان ہے کہ جس میں طاقت ہے، وہ عبادت کر سکتا ہے، اور آہستہ آہستہ اگر وہ ضعیف ہو جائے، وہ اس طرح سے عبادات نہ کر سکے، زندگی اس نے گمراہی میں گزار دی، بغاوت میں گزار دی، اور اب اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کر لیا، یہ جتنا کچھ میں نے کیا سب کچھ غلط ہو گیا مجھ سے، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، مجھے معاف کر دے۔ تو آیا کب تک ایک انسان کے پاس یہ چانس ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکے، توبہ کر سکے؟ توبہ کا دروازہ اللہ رب العزت نے ہر بندے کے لیے، ہر انسان کے لیے ہر وقت کھول رکھا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں نے گناہ بہت زیادہ کیے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں اور کیا مانگ رہا ہوں، اور آپ اس ہستی سے مانگ رہے ہیں جو ہستی دینے پر خوش ہوتی ہے اور مانگنے پہ بھی خوش ہوتی ہے۔ اور یہ ایک عجیب بات اس لحاظ سے ہے، حیران کن بات اس لحاظ سے ہے کہ ہم اپنی ضرورت لے کر دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے سخی کے دروازے پہ چلے جائیں، ہم ایک بار اپنی ضرورت لے کر جائیں گے، ہو سکتا ہے پوری کر دے، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، 100ویں بار ایک موقع آئے گا کہ وہ تنگ پڑ جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے، وہ کہتی ہے کہ ادعونی استجب لکم، میرے سے مانگو میں تمہیں دوں گا، مانگو میں اس کو قبول کروں گا، اور یہ خوش ہوتی ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ اب بڑھاپا ہے تب بھی آپ اس سے مانگیں گے وہ خوش ہوگا، اور جوانی ہے
تب بھی مانگیں وہ خوش ہوگا. فارسی میں کہا جاتا ہے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جوانی میں اگر آپ پلٹ کے اللہ رب العزت کی طرف آ رہے ہیں تو آپ اس کو فرصہ ذہبی یا گولڈن اپورچونٹی سے تعبیر کریں کہ اس میں اللہ رب العزت کی جو خوشی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور فرشتے بھی اس بات کے اوپر خوش ہوتے ہیں کہ یہ جوانی میں پلٹ کے اللہ رب العزت کی طرف آ گئے. اور توبہ کے بارے میں ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ توبہ میں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ یہ کب آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کن کیفیات کے ساتھ آ رہا ہے. اگر دل کی کیفیات صحیح ہیں اور بھلے بندہ جو ہے پہلے جتنی بھی گمراہی میں تھا, اگر توبہ اس نے سچے دل سے کر لی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنا رکھی ہے کہ وہ آدمی اتنے اطمینان کے ساتھ آئے گویا کہ آج ہی وہ پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ, بہت اچھی تشریح کی میرے سوال کی, اور اس پہ اگر تھوڑی سی روشنی ڈالوں, جوانی کی توبہ کیا ہی بات ہے. فارسی کا شعر بھی انہوں نے پڑھا, اور پھر یہ کہا کہ اگر ایسا موقع نہیں مل سکا تو پھر وہ توبہ کے دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں. آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے رجوع کر سکتے ہیں, استغفار کر سکتے ہیں. بہت زیادہ استغفار کیا کیجئے. اس وقت ہیلتھ سیگمنٹ ہے ہمارے پاس. ڈاکٹر محمد ساجد خان صاحب ہمارے لیے ہیلتھ سیگمنٹ لاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ ہیلتھ کی معلومات اور اس سے مستفید ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ڈاکٹر سجاد. آپ کی میری ملاقات ہوتی ہے K2 TV کے پروگرام روزہ اور صحت میں سحری کے وقت, اور امید ہے آپ لوگوں کے جو روزے ہیں وہ اچھے طریقے سے چل رہے ہوں گے. ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو گھر بیٹھے ہوئے کچھ ایسی معلومات دیں جس سے آپ کی بیماری جو ہے وہ کم ہو سکے, کیونکہ لوگوں کو بعض دفعہ اپنی بیماری سے متعلق جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہوتا, یا پھر آپ کو آپ کے گھر والے کبھی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے ڈاکٹر صاحب کو کہتے ہیں کہ ہمارے پیشنٹ کو نہ پتہ چلے کہ اس کو کیا بیماری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ ایز اے ڈاکٹر کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر بندے کو اپنی جان جو ہے وہ عزیز ہوتی ہے, اور ضرور آپ کو آپ کی جو ہے وہ بیماری سے متعلق جو ہے وہ آگاہی ہونی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ آپ کو کون سا مرض جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ کو نہیں پتہ ہوگا تو خدا نہ خواستہ آپ وہی چیز کر بیٹھے جس سے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے, مگر وہ شخص اس ٹائم گھر میں ہی نہیں ہے اور آپ خود سے اکیلے گھر میں ہیں, میل ہو یا فیمیل ہو, اس کو ضرور اپنا جو ہے وہ بیماری سے متعلق آگاہی ضرور دیں. خدا نہ خواستہ کینسر ہے, ٹی بی ہے, ہیپاٹائٹس ہے, شوگر ہے, دمہ ہے, جوڑوں کے امراض ہیں. آج کل جیسے کرونا کی وبا جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے, تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی چیزیں تیز ہو جاتی ہیں جو کہ آپ کی باڈی کے ساتھ چل رہی ہیں, جس میں ہم بلڈ پریشر کو ہی لے لیتے ہیں, اس کو بھی ہم بالکل لفٹ نہیں کراتے ہیں. خاص طور پہ ہائی بلڈ پریشر ہوتا چلا جاتا ہے 40 کے بعد, اس کو ضرور کانسٹنٹ آپ لوگوں کو اس کی جو ہے وہ مانیٹرنگ کرنا بہت ضروری ہوتی ہے. آج کل تو میں دیکھتا ہوں ینگ بچوں میں بھی 15 سے 20 سال کے بچوں میں بھی ہائی بلڈ پریشر ہو رہا ہے, چونکہ بہت زیادہ سٹریسز جو ہے وہ بچے لے لیتے ہیں بعض دفعہ, اور پوری رات نہیں سوتے ہیں. رمضان المبارک کی اگر بات کریں تو خاص طور پہ یہ عبادات کا ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ اس میں ثواب جو ہے وہ کئی گنا ہو جاتا ہے, مگر موبائل کی لت نے جو ہے ہمیں بگاڑ دیا ہے. ہر ٹائم جو ہے رات کو بھی ہم موبائل پہ مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور سارا دن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے سارا دن موبائل میں یا واٹس ایپ پہ جو چیزیں آپ کی طرف آئیں آپ نے کیا سینڈ کیا, اور آپ کی اس حوالے سے میموری بھی لاس ہوتی چلی جاتی ہے. تو آپ نے اپنی میموری کو جو ہے وہ سیو کرنا ہے, کیونکہ کل کو آپ نے اور مزید ابھی پڑھنا ہے قرآن پاک کی ایسی آیات جو کہ آپ کو بہت پسندیدہ ہے اور زبانی آپ کو یاد ہوتی ہے. اس کو زبان پہ اگر آپ رکھیں تو اس کا ثواب آپ کو کئی گنا زیادہ ہو جائے گا, اور کوشش کریں کہ نہ صرف خود بلکہ بچوں کو بھی قرآن پاک ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ پڑھانا شروع کریں گے تو بہت اچھا رہے گا. حافظے کی کمزوری سے متعلق آج ہم بات کریں گے کہ ہم لوگ جب قبرستان میں چلے جاتے ہیں تو سارے کتبے شاید پڑھنا ہم نے اپنے اوپر فرض کیا ہوتا ہے کہ فلاں اس ڈیٹ کو فوت ہوا اور اس ڈیٹ پہ وہ پیدائش اس کی ہوئی تھی, تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سارے کتبے جو ہے وہ
कब्रिस्तान में जाके पढ़ लें। अगर आप अपने किसी मुर्दे को दफनाने के लिए आए हैं तो सिर्फ़ आप उसी पे तवज्जो दें और जो कुरानी आयात हैं उसको पढ़ पढ़ के आप जो है वो आगे हदिया करते रहें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। फिर हम जब सफ़र कर रहे होते हैं रोड्स के ऊपर, जीटी रोड पे चले जाएं या मोटरवेज़ के ऊपर जब हम सफ़र करते हैं तो हम सारे जो है बिल बोर्ड पढ़ रहे होते हैं, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है भाई इन बिल बोर्ड्स के साथ। ये भी हमारी मेमोरी लॉस का जो है वो एक मौजिब बनता है। तो कोशिश करें कि जब आप रोड्स के ऊपर सफ़र करें या कब्रस्तानों में जाएं या जहाँ पे मतलब ये कि अननेसेसरी आपने कहीं वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे भी एयरपोर्ट्स हैं या रेलवे स्टेशंस हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी बिल बोर्ड या स्क्रीन्स के ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो आ रही हो रही हैं, एडवर्टाइजमेंट जो है वो चल रही होती है। तो इसमें आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे मतलब तो आप कोशिश करें कि अल्लाह ताला के 99 नेम जो हैं वो आप लोग याद कर लें रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में, और इसी को सारा दिन अगर आप दोहराते रहेंगे तो आपको इसका सवाब भी मिलेगा और आपकी मेमोरी भी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। तो आप कोशिश करें कि रेगुलर बेस पे कुरान पाक को आपने तर्जमे के साथ पढ़ना है। फिर जिन बच्चों की जो है वो मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है या बड़ों की बहुत ज़्यादा मेमोरी जो है वीक हो जाती है, नमाज में अक्सर हम भूलना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ तक कि भी बाज़ लोग जो है वो पानी पी लेते हैं और फिर कहते हैं हमें तो याद ही नहीं रहा कि हमारा रोज़ा था। तो ये आपने नहीं करना। कोशिश करें कि सूरह फातिहा जो है 7 टाइम अगर आप पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ तो पानी पे दम करके ना सिर्फ ख़ुद पिएँ बल्कि अपने बच्चों को भी पिलाएं, इससे भी मेमोरी बहुत अच्छी शार्प हो जाती है। इसके साथ साथ आपके घर में दार चीनी जो है वो वाफर मकदार में पड़ी होती है, कोशिश करें कि आधा पाव या 1 पाव दार चीनी लेके इसका पाउडर कर लें और इसको जो है तवे पे 1 से 2 मिनट जो है वो आपने गर्म कर लेना है। फिर इसको शीशे के जार में डाल लें और 2 चुटकी पानी के साथ आप किसी भी टाइम सहर या अफ्तार में जो है आप इसको ले सकते हैं। ये मेमोरी को बहुत अच्छा तेज़ करती है, आपको खून को जो है पतला करने में मदद करती है, नई इंसुलिन बनाती है। गैसिस प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को आ जाता है। कोशिश करें कि इसको रेगुलर बेस पे लें तो आपकी जो है वो मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी और आपके जो जोड़ों में दर्द होते हैं उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है। यकीनन आप लोग ये छोटी सी टिप पे जो है अमल करेंगे और अपनी मेमोरी को जो है वो शार्प करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान डॉक्टर सज्जाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, आपने हेल्थ सेगमेंट देखा और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं मसूद अहमद अलवी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। 13वां रमज़ान है, दूसरा अशरा है और इन बाबरकत सातों में व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आज के हमारे प्रोग्राम में हमने रमज़ान की फ़ज़ाइल और बरक़ात पे बात की, फिर दुनिया में किस तरह से वक्त गुजारना है उस पर बात की, फिर इस्तिग़फ़ार की जो है किस्में और कौन से औकात में ये हो सकता है और उसकी फ़ायदे पे भी आपने बात की। इन सारी चीज़ों को एक निचोड़ करके आप व्यूअर्स के सामने कैसे पेश करेंगे? रमज़ानुल मुबारक के जो ये लम्हात हैं ये अल्लाह की तरफ पलटने के हैं और इन पलटने के लम्हात में कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अल्लाह से मांगते रहें और ये नहीं देखना कि हम किस वक्त मांग रहे हैं और अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, शायद मैं जो है ना दुआ के लिए मुझे कोई ख़ास एहतमाम करना पड़ेगा, कोई वज़ू करना पड़ेगा या मुझे जो है ना कोई ख़ास इबादत करके फिर दुआ मांगनी पड़ेगी। नहीं, रमज़ान मांगने का महीना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा कर रखा है कि मैंने देना है और वो देने के बहाने तलाश कर रहा है। लिहाजा आप वो देना चाह रहे हैं तो आप पीछे ना हटें, आप मांगते रहें। और दूसरी बात ये कि दुआ के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बावजू हो जी, दुआ के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बैठे हुए हो, आप सजदे में हो, आप लेटे हुए हैं, आप लेटे बैठे गाड़ी में सफ़र करते, बाइक चलाते, सौदा सलफ लेते, किसी भी वक्त किसी चीज़ को देख कर किसी के पास है आपके पास नहीं है, दिल में आया अल्लाह से दुआ कर ली। दुआ तो हर वक्त हो सकती है। अच्छा, इसमें मैं अपना प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला से जो मांगा अल्लाह ताला ने मुझे अता किया। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी अल्लाह ताला ने अता कर दी मुझे कि मेरे दिल में सिर्फ वैसे ही एक ख़्याल आया और वो भी मुझे अल्लाह ताला ने अता कर दी। बहुत सारी चीज़ें बिन मांगे दे दी, बहुत ज़्यादा अता किया अल्लाह ताला ने।
वहीं पर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हज़रत इंसान चूँकि ये नाशुक्रा बहुत है, जी। वो फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसलिए तो अल्लाह ताला बार 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 हमें एक एक चीज़ गिनवा कर बताता है कि कौन कौन सी नेमत को जुटाओगे। हज़रत इंसान फिर भी ये सोचता है बाज़ औक़ात कि यार मैं दुआ कब से मांग रहा हूँ, पूरी नहीं हो रही। इसके बारे में क्या कहेंगे? दुआ मांगनी चाहिए और उसका नतीजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर छोड़ देना चाहिए। दुआ के कबूलियत के मुख्तलिफ़ दरजात हैं, ये बात ज़हन में होनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने दुआ मांगी है फ़ौरन वो कबूल हो जाए। अगर आपके हक़ में वो बेहतर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत मौक़े पे ऐसा करते हैं कि उस दुआ को फ़ौरी तौर पर इसके हक़ में कबूल फरमाते हैं और वो चीज़ उसको हासिल हो जाती है। बसा औक़ात ऐसा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को फ़ौरी कबूल नहीं फरमा रहे, इसके हक़ में बेहतर होगा, अल्लाह इसको बाद में दे देंगे। बसा औक़ात ऐसे होता है कि आदमी दुनिया से चला गया, इसने दुआ मांगी थी, इसकी दुआ पूरी नहीं हुई, अब क़यामत के दिन इस आदमी को इस दुआ के बदले में वहाँ पर इनाम व इकराम दिया जाएगा। सही। और जिस वक्त आदमी वहाँ के फ़वाइद देखेगा, फिर वो दिल में हसरत करेगा कि यार मेरी दुनिया तो में एक कोई भी दुआ कबूल मेरी ना हुई। कबूल ना हुई। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियोज़ में आए और आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इंशाअल्लाह आपसे ये सिलसिला चलता रहेगा दूसरे अशरे में। ये था हमारा प्रोग्राम सहर रमज़ान। उम्मीद रखता हूँ कि आपको इस सीखने का बहुत मौका मिला होगा। इन बाबरकत सातों में हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल जलील खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।